اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ اول میں چلتے ہیں اگلے سبق کی طرف اور آج کے سبق کو دیکھتے ہیں۔ آج ہم 8واں سبق پڑھیں گے جی عربی کا معلم کا الدرس الثامن، 8واں سبق، اور اس سبق کا عنوان ہے اوزانی کلمات، یعنی فارسی کنسٹرکشن ہے اوزان کلمات، کلمات کے اوزان۔ ٹھیک ہے، تو میں نے اوزانی چونکہ عربی کا لفظ ہے، وزن کی جمع ہے اوزان، افعال کے وزن پہ، تو میں نے اسی پیٹرن پہ اس کو پڑھا ہے۔ تو اوزانی کلمات یعنی کلمات کے اوزان۔ اس میں پہلا پوائنٹ وہ بتا رہے ہیں کہ عربی اسموں اور فعلوں میں اصلی حروف 3 سے کم نہیں ہوتے، یعنی عربی کا جو کلمہ ہے، عربی گرامر میں جسے ہم کلمہ کہتے ہیں، اسم، فعل اور حرف، اس میں سے اسم اور فعل کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اسم اور فعل جو ہے اس کے اصلی حروف 3 سے کم نہیں ہوتے، اور زیادہ سے زیادہ اسم میں 5 اور فعل میں 4 ہوتے ہیں، یعنی اصلی حروف کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ اسم میں 5 اور فعل میں 4 ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اصلی حروف کے ساتھ زائد حروف بھی مل جاتے ہیں، اس وقت اسم اور فعل میں 5 سے زائد حروف بھی جمع ہو جاتے ہیں۔ اہم پوائنٹ ہے جی کہ اسم جو آپ کا ہے اس کے کم سے کم اصلی حروف جو ہیں ان کی تعداد 3 ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ اصلی حروف جو ہیں وہ 5 ہوتے ہیں، جبکہ فعل جو ہے اس کے کم سے کم اصلی حروف 3 ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اصلی حروف 4 ہوتے ہیں۔ پھر اصلی حروف کے ساتھ کچھ زائد حروف بھی مل جاتے ہیں، اور پھر یہ تعداد جو ہے وہ 5 سے زائد ہو جاتی ہے۔ ایک پوائنٹ مزید وہ بتا رہے ہیں کہ لیکن سب ملا کر اگر اصلی اور زائد تمام ملا لیے جائیں تو بھی وہ کہہ رہے ہیں اسم میں 7 تک تعداد چلی جاتی ہے اور فعل میں 6 تک تعداد ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے زائد نہیں ہوتی۔ گردانوں کے ہیر پھیر سے کچھ اور حروف بڑھ جائیں تو وہ کسی شمار میں نہیں۔ اصل پوائنٹ یہ ہے، دیکھیں میں اس بات کو مزید ایکسپلین کرتا ہوں۔ فرض کیا ہمارا غین فا را 3 اصلی حروف ہیں جی فعل کے، اور اس کو باب استفعال میں جب میں ڈالتا ہوں تو یہ بن جائے گا جی استغفرا۔ اب ذرا دیکھیں، غین فا را 3 اصلی حروف ہیں اور زائد حروف اس میں شامل ہوئے تو حمزہ، سین اور تا، تو یہ بن گئے جی استغفرا، 6 حروف بن گئے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب استغفرا 3 اصلی 3 زائد حروف کے ساتھ گردان چلنی شروع ہوئی، تو استغفرا جب دوسرا صیغہ ہم نے کیا تو ایک الف جو ایڈ ہوا ہے جسے ہم ضمیر کی الف کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے ملا کے پھر 7 ہو گئے۔ پھر استغفرو اس میں جائیں تو پھر واو اور ایک الف اینڈ پہ جو لکھا جاتا ہے وہ ملائے تو پھر 8 ہو گئے۔ تو اس طرح یہ بڑھ سکتے ہیں، یہ وہ بات بتا رہے ہیں، لیکن مین پوائنٹ یہ ہے کہ اصلی اور زائد حروف کو ملا کر اسم کے زیادہ سے زیادہ حروف 7 ہوتے ہیں اور فعل کے زیادہ سے زیادہ 6 ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھا استغفرا کلمہ میں۔ باقی جو آگے گردانوں کے ہیر پھیر سے جو حروف بڑھ رہے ہیں وہ کسی شمار میں نہیں لائے جاتے۔ تو یہ اصل میں پوائنٹ تھا جی۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ بلکہ تنبیہ وہ ذکر کر رہے ہیں کہ اب وہ بتائیں گے آپ کو حرف اصلی کون سا ہوتا ہے اور حرف زائد کون سا ہوتا ہے۔ حرف اصلی وہ ہے جو تمام تصریفات اور مشتقات میں موجود رہے، یعنی گردانوں میں جو صیغے استعمال ہوتے ہیں تمام گردانوں میں وہ حرف موجود رہے تو وہ حرف اصلی ہے، یا مشتقات میں، مشتقات سے مراد آپ کو پتہ ہے اسم الفاعل، اسم المفعول وغیرہ، ان میں وہ موجود ہو تو وہ حرف اصلی ہے، الا سوائے اس کے کہ شاذ و نادر موقع پر حذف ہو جائے، یعنی بعض اوقات آپ کو پتہ ہے کہ واو اور یا جو ہے یہ حذف ہو جاتی ہے،
ماضی گردان میں حذف ہو جاتی ہے، کبھی مضارع میں سے حذف ہو جاتی ہے، کبھی اسم الفاعل بناتے ہوئے کسی دوسرے حرف میں چینج ہو جائے گی۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اصلی حرف وہ ہے جو تمام تصریفات یعنی گردانوں میں ماضی، مضارع، امر، نہی وغیرہ میں اور مشتقات میں موجود رہے۔ زائد حرف وہ ہے جو کسی صیغے اور کسی مشتق میں ہو اور کسی میں نہ ہو، یعنی زائد حرف وہ ہے جو کسی صیغے میں یا کسی مشتق میں ہو اور کسی میں نہ ہو۔ جیسے حمد ایک لفظ ہے، اس کی ایگزامپل وہ دے رہے ہیں کہ اس میں تینوں حرف اصلی ہیں، ہا میم دال، لیکن جب اس سے ہم اسم الفاعل بنائیں گے تو وہ بن جائے گا حامد، اور اس حامد میں الف جو ہے وہ ایک زائد حرف ہے۔ لیکن جب اسی مادے سے ہم اسم مفعول بنائیں گے محمود، تو محمود میں اب الف نہیں ہے زائد حرف، بلکہ میم اور واو جو ہیں یہ دو زائد حروف آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو حرف اصلی اور حرف زائد کو بھی انہوں نے ایکسپلین کر دیا۔ دوسرا پوائنٹ پھر وہ دے رہے ہیں کہ جن کلمات میں اصلی حروف تین ہو، جن کلمات میں اصلی حروف تین ہو، چاہے وہ اسم ہو چاہے فعل ہو، وہ کہتے ہیں وہ ثلاثی کہلاتے ہیں۔ جیسے فرسن، فرس گھوڑا اسم ہے، تنوین بھی لگی ہوئی ہے تو اسم ہے، تو تین حروف ہیں جی، فا، را اور سین۔ ضربہ یہ ایک فعل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصلی حروف تین ہو، جن کلمات میں وہ ثلاثی کہلاتے ہیں، ایک اسم کی ایگزامپل دے دی، ایک فعل کی ایگزامپل دے دی۔ چار ہو تو رباعی، جیسے فل، فلن، مرچ کے لیے عربی زبان میں جو اسم استعمال ہوتا ہے فل فل، اور دہرجہ یہ رباعی کا ایک فعل ہے، اس نے لڑکایا۔ پانچ ہوں تو خماسی، اب فعل خماسی نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہے فعل رباعی تک ہی ہوتا ہے، فعل یا ثلاثی ہوگا یا رباعی ہوگا، اسم جو ہے یہ ثلاثی ہو سکتا ہے، رباعی ہو سکتا ہے اور خماسی ہو سکتا ہے، اس لیے اسم کی ایگزامپل ہی خماسی میں آ رہی ہے، سفر جلن، سفر جلن۔ اس کے بعد وہ بتا رہے ہیں کہ جو کلمے محض حروف اصلیہ سے مرکب ہو، یعنی وہ کلمے جن میں صرف حروف اصلیہ ہوں وہ مجرد کہلاتے ہیں، اور جن میں حروف زوائد بھی ہوں وہ مزید فی کہلاتے ہیں۔ جیسے کبر کا لفظ جو ہے اس میں تین ہی حروف ہیں اور وہ تینوں اصلی حروف ہیں، کاف، با، را، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ تین سے کم اصلی حروف ہوتے ہی نہیں ہیں۔ کاف، با، را تینوں حروف اصلی ہیں تو یہ ثلاثی مجرد کہلائے گا۔ اس سے تکبر کا جب لفظ بنے گا، وہ بھی اسم ہے ایک، تکبرن، تکبر، اس میں اب دیکھیں کاف، با، را کے علاوہ ایک تا ہے اور ایک با کو ہی ڈبل کر دیا گیا ہے، تو اس حوالے سے دو اس میں زائد حروف آ گئے۔ اب یہ تکبر کا لفظ جو ہے یہ ثلاثی مزید فی ہے، کیونکہ اس میں تا اور ایک با زائد ہے۔ امید بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تنبیہ نمبر 2 وہ بتا رہے ہیں کہ افعال اسماء مشتقہ، اسماء مشتقہ سے مراد اسم الفاعل، اسم المفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اسم الظرف وغیرہ۔ افعال اسماء مشتقہ اور مصادر کا مجرد یا مزید فی ہونا، ان کے ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجرد ہے یا مزید فی ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ چلے گا پہلے صیغے سے، پہلے صیغے سے، ٹھیک ہے، ماضی کا پہلا صیغہ بتائے گا۔ کلیئر ہو گیا؟ یعنی اگر وہ صیغہ حروف زوائد سے خالی ہو تو اس کے مشتقات اور مصدر بھی مجرد سمجھے جائیں گے۔ اصل پہچان جو ہے وہ فعل ماضی کے پہلے صیغے یعنی واحد مذکر غائب کے صیغے سے ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر وہاں پر آپ ڈیسائیڈ کر دیں گے کہ مجرد ہے تو اس سے جو مصدر بنے گا، اس سے جو اس میں مشتق آئے گا وہ بھی مجرد ہی کہلائے گا، لیکن اگر پہلے ہی صیغے میں ماضی کے کوئی زائد حرف آ گیا تو پھر اس سے جو مصدر بنے گا یا اس میں مشتق ہوگا وہ بھی مزید فی کہلائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ جیسے نصرہ، مدد کی اس نے، فعل ثلاثی مجرد ہے، پہلا صیغہ نصرہ ہے، تین ہی حروف ہیں، تو اس کا مضارع ینصرو، اسم الفاعل ناصر اور اسم المفعول منصور اور مصدر نصرہ، یہ سب بھی ثلاثی مجرد کہلائیں گے۔ حالانکہ آپ دیکھیں مضارع میں 4 حروف بن رہے ہیں، ایک علامت مضارع بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اسم الفاعل ناصر میں ایک الف بھی ہے، 4 حروف بن رہے ہیں، منصور میں 5 حروف بن رہے ہیں میم اور واو کو شامل کر کے، اور مصدر میں تو آپ دیکھیں ایک اینڈ پہ تا بھی داخل ہو گئی ہے، لیکن یہ سب کے سب
مجرد کہلائیں گے اس لیے کہ ان کا ماضی کا جو پہلا صیغہ تھا، فعل ماضی کا جو پہلا صیغہ یعنی واحد مذکر غائب کا صیغہ وہ مجرد تھا. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح گردان کی وجہ سے مجرد میں حروف زوائد آئیں تو وہ مجرد ہی رہے گا. کلیئر ہو گیا. گردان کی وجہ سے. اب گردان فعل کی بھی ہو سکتی ہے، اسم کی بھی ہو سکتی ہے. اس میں اسم کی ایگزامپل آئے ہیں جیسے رجل. رجل میں 3 حروف ہیں جی، را، جیم اور لام، ثلاثی مجرد. لیکن جب رجل کا ہم مثنیٰ بناتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے رجلانی. اب اس میں رجلانی میں الف اور نون کا اضافہ ہوا ہے لیکن یہ ثلاثی مجرد ہی کہلائے گا. رجل کی جمع بنائیں، جمع مکسر، تو وہ رجال بنتی ہے اور اس میں ایک الف جو ہے وہ زائد آ گیا لیکن یہ ثلاثی مجرد ہی کہلائے گا. فعل کی ایگزامپل دیکھ لیں. کبرا. کبرا اس نے تکبیر کہی. اکرما اس نے تعظیم کی. ثلاثی مزید فی ہیں. ٹھیک ہو گیا. یعنی کبرا میں ایک با زائد ہے اور اکرما میں ایک حمزہ زائد ہے. پہلے میں ایک با اور دوسرے میں الف زائد ہے. الف یہ کہہ رہے ہیں لیکن ہم اسے حرکت کی وجہ سے حمزہ کہہ رہے ہیں. تیسرا پوائنٹ وہ دے رہے ہیں کہ الفاظ کا وزن معلوم کرنے اور ان کے حروف اصلیہ کو زوائد سے الگ بتانے کے لیے فا، عین اور لام کو میزان قرار دیا گیا ہے. فا، عین، لام یہ 3 حروف جو ہیں ان کو سکیل قرار دیا گیا ہے اور ان کے ذریعے ہم حروف اصلیہ کو حروف زائدہ سے الگ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ثلاثی کلمات میں فا پہلے حرف کی جگہ پر، عین دوسرے حرف کی جگہ پر اور لام تیسرے حرف کی جگہ رکھا جاتا ہے. مثلا مثال سے بات آپ کو واضح ہو جائے گی. مثلا جی ایک لفظ ہے جی قلم. تو قاف لام میم میں 3 حروف ہی ہیں تو قاف کو ہم فا کلمہ کہیں گے، لام کو ہم عین کلمہ کہیں گے اور قلم میں میم کو ہم لام کلمہ کہیں گے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح کتفن، کاف کو ہم فا کلمہ کہیں گے، تا کو ہم عین کلمہ کہیں گے اور فا کو ہم لام کلمہ کہیں گے. اسی طرح عضدن، عین کو فا کلمہ کہیں گے، ضاد کو عین کلمہ کہیں گے، دال کو لام کلمہ کہیں گے. اسی طرح کلبن، کاف کو فا کلمہ کہیں گے، لام کو عین کلمہ کہیں گے اور با کو لام کلمہ کہیں گے. کلمہ موزون یعنی جس کا وزن نکالا جائے، وہ کلمہ جس کا وزن نکالا جائے اسے کلمہ موزون کہتے ہیں. اس کا جو حرف فا کے مقابلے میں ہو وہ فائے کلمہ کہلاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا. جیسے قلم ان میں قاف. جو عین کے مقابلے میں ہو وہ عین کلمہ، جیسے قلم ان میں لام. اور جو لام کے مقابلے میں ہو وہ لام کلمہ، جیسے قلم ان میں میم. ٹھیک ہو گیا جی. جب لفظ رباعی کا وزن معلوم کرنا ہو، یہ تو تھا ثلاثی کا، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ لفظ رباعی کا وزن معلوم کرنا تو فا عین کے بعد ایک لام کی بجائے 2 لام لگا دیں گے. ٹھیک ہو گیا. فا عین تو ایک ہی رہیں گے لیکن لام جو ہے وہ ایک کی بجائے 2 کر دیں گے اور خماسی میں پھر 3 لام کر دیں گے. فا عین ایک ہی رہیں گے، لام کی تعداد ہم بڑھاتے جائیں گے. مثلا ایگزامپل دیکھ لیں. جعفرن. اب یہ 4 حرفی ہے. اس میں جیم فا کلمہ، عین کلمہ، فا لام کلمہ اور را بھی لام کلمہ. ٹھیک ہے. تو جعفر ان کا وزن اگر ہم نکالنا چاہیں تو لفظ بنے گا جی فعلن. فعلن. اور اسی طرح سفرجلن کا وزن اگر ہم نکالنا چاہیں تو وہ بن جائے گا فعللن. ٹھیک ہو گیا. تو یہ وزن بتانے کا طریقہ آپ کے سامنے آ گیا. چوتھا پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ وزن نکالتے وقت حروف اصلیہ کے مقابلے میں تو فا، عین اور لام رکھے جائیں گے. اوکے. باقی جو حروف زائد ہوں گے وہ اپنی اپنی جگہ بحال رہیں گے. ٹھیک ہو گیا. ایگزامپل دیکھ لیں. یعنی دیکھیں کبر ایک لفظ ہے جس میں 3 اصلی حروف موجود ہیں، کاف، با اور را. کبر یہ فعل کا وزن بنتا ہے، یعنی کبرن سے فعلن. کاف کی جگہ فا آ گیا، با کی جگہ عین آ گیا اور را کی جگہ لام آ گیا. اسی طرح حرکات لگائیں. کبر کا وزن ہم نے نکال دیا جی فعل. کبیر اب لفظ بنا جو صفت مشبہ ہے، مشتق ہے. اب کبیر میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس کے اصلی حروف جو ہیں وہ کاف، با، را ہیں. تو کاف کو ہم فا کے مقابلے میں لے لیں گے، با کو ہم عین کے مقابلے میں لے لیں گے یا اپنی جگہ پہ ویسے کا ویسے رہے گا اور را لام کی جگہ پر آ جائے گا اور یہ وزن بن جائے گا فعیلن. کبیرن فعیلن کے وزن پر ہے. اسی طرح اکبرو میں دیکھیں کاف، با، را حروف اصلی ہیں
اور ایک حمزہ شروع میں ہے تو ہم افعلو کا وزن نکال لیں گے. اسی طرح تکبیر لفظ میں آپ دیکھیں کاف با را فا عین لام کی جگہ پر شروع میں ایک تا زائد ہے تو اور ایک اینڈ پہ را سے پہلے یا زائد ہے تو ہم کہہ دیں گے یہ وزن جو ہے یہ تفعیل کا وزن ہے. کلیئر ہو گیا؟ مگر جب عین کلمہ یا لام کلمہ کو دہرا کر ایک حرف زائد کیا گیا ہو، یعنی جب شد آ جائے تو وزن میں عین یا لام ہی دہرا لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جیسے کبرا. اب کبرا میں با دہرایا گیا نا تو اس کا وزن جو ہے وہ فابلا نہیں کہیں گے بلکہ فعلا کر دیں گے، یعنی عین کلمہ کو ہی مشدد رکھ دیں گے. ٹھیک ہے؟ یہی بات بتا رہے ہیں. جیسے کبرا میں پہلی با عین کلمہ ہے اور دوسری زائد قاعدے سے تو اس کا وزن فابلا ہونا چاہیے، لیکن اس کے بجائے اس کا وزن فعلا کہا جاتا ہے. اسی طرح احمرا، اس میں آخر کی را زائد ہے، اس کا وزن اف اللہ کہا جائے گا. ٹھیک ہے؟ یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا وزن جو ہے اف الرا بن گیا، نہیں، اف اللہ بن جائے گا اس کا وزن. ٹھیک ہو گیا؟ پانچواں پوائنٹ یہ دے رہے ہیں کہ الفاظ کا وزن پہچاننے سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، یعنی بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ کسی ایک لفظ کے مادے یعنی حروف اصلیہ سے مراد مادہ ہوتا ہے جی، مادے کے حروف ہوتے ہیں. کسی ایک لفظ کے مادے کے معنی جاننے سے اس کے تمام تصریفات اور مشتقات کے معانی کا جاننا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ یعنی مادے کے جو معنی ہیں وہ آپ کو پتہ چل گئے تو وہی جب مضارع میں استعمال ہوگا، فعل امر میں استعمال ہوگا، فعل نہی میں استعمال ہوگا تو اصل معنی تو بیچ میں ہی رہیں گے نا. اسی طرح مشتقات بنیں گے، اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم الظرف، صفت مشبہ یا پھر اسم التفضیل، تو ان روٹ لیٹرز کے معنی تو ہر جگہ پر ہی موجود رہیں گے. تو یہ وہ بتا رہے ہیں کہ الفاظ کا وزن پہچاننے سے بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ کسی ایک لفظ کے مادے کے معنی جاننے سے اس کے تمام تصریفات اور مشتقات کے معنی کا جاننا آسان ہو جاتا ہے. اب آ جائیں جی مشق نمبر 7. مشق ہماری شروع ہوگی. اس میں آپ سے ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ کلمات ذیل کے اوزان نکالو. آپ نے وزن نکالنے کی کوشش کرنی ہے. تو پہلا لفظ ہے جی رجلن، 3 حرفی مادہ، را جیم لام، فا عین لام فٹ کر دیں اس کی جگہ پر. حرکات یہی رہیں گی جو رجلن کی ہیں تو یہ بن جائے گا جی فاعلن، فاعلن. دوسرا لفظ ہے جی شرفن، بزرگی کے لفظ استعمال ہوتا ہے. شین فا کلمہ، را عین کلمہ، فا لام کلمہ، تو وزن بن گیا جی فعلن، شرفن فعلن. اس کے بعد دیکھیں شریفن، بزرگ. اب شریف کا مادہ ہمیں پتہ ہے شین را فا ہے، تو شین فا کلمہ، را عین کلمہ یا زائد حرف اور فا جو ہے وہ لام کلمہ، تو وزن بن گیا جی اس کا فعیلن، شریفن. اشرافن، یہ جمع ہے شریف کی، تو اشراف میں ہمیں پتہ ہے شین جو ہے وہ فا کلمہ ہے اور را عین کلمہ ہے اور فا لام کلمہ ہے، تو ہم افعالن کا وزن بنا دیں گے اس کا، افعالن. ملکن فاعلن، 3 حرفی ہے تو ملکن سے فاعلن. ملوکن، اب واو ایک زائد ہے اس میں میم لام کاف کے علاوہ، تو ہم بنا دیں گے اس کا وزن فعولن، یعنی جمع یہ ملک کی ہے. رحمن، رحم مہربانی، راہا میم 3 حرفی مادہ، اس سے رحیمن کا لفظ جو بن رہا ہے فعیل کا وزن ہے کیونکہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، تو رحیمن فعیلن کے وزن پہ آ گیا راہا میم مادے کو سامنے رکھتے ہوئے. رحمانو، اب اس میں را ہا میم 3 مادے کے حروف ہیں، ایک الف اور ایک نون، یہ زائد ہیں، تو ہم کہیں گے جی رحمانو فعلانو کا وزن ہے، فعلانو. کرمن، 3 ہی مادے کے حروف ہیں، بزرگی سخاوت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، کرمن فعلن. کریمن فعیلن کے وزن پہ آ گیا. کرامن جمع کریم کی، فعالن کا وزن بن گیا. یعنی وہی جو مادے کے حروف ہیں نا ان کے مقابلے میں فا عین لام رکھ دیں اور جو حرکات ان پہ لگی ہوئی ہیں وہی فا عین لام پہ حرکات لگا دیں، زائد حروف ایز اٹ از لکھ لیں، تو اسی طرح آپ کا وزن انشاءاللہ تعالی نکل آئے گا. علم فعل، عالم فاعل، علماء فعلاء. عین لام میم مادہ ہے نا تو عین لام میم شروع میں آ رہا ہے، فعلاء، فعلاء الف اور حمزہ زائد ہے، فعلاء.
आलिमूना, ऐन लाम मीम की जगह फा ऐन लाम रख दें और अलिफ वाओ और नून को एज इट इज रख दें तो लफ्ज बन जाएगा या वजन बन जाएगा फाइलूना का, फाइलूना। अकरबुन, अब ये 4 हरफी लफ्ज है, ठीक है। ऐन फा कलिमा, काफ ऐन कलिमा, रा लाम कलिमा और बा भी लाम कलिमा, ठीक है। तो हम इसका वजन निकालेंगे। फालुन, फालुन बिच्छू के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। फिर इस तरह शेर के लिए एक लफ्ज है जी गज़नफरुन, तो गज़नफरुन में गैन फा कलिमा, द्वाद ऐन कलिमा, नून लाम कलिमा, फा फिर लाम कलिमा और रा फिर लाम कलिमा। तो इसका वजन जो कुछ बनेगा वो यूं बनेगा फ़अल्लुन, फ़अल्लुन, फ़अल्लुन। अल्लामतुन, अल्लामतुन, फ़आलतुन, ऐन लाम मीम फा ऐन लाम की जगह रख के अल्लामतुन फ़आलतुन। अल्लमा फ़अला, अल्लमा फ़अला। तालीमुन, तालीमुन, तफ़ईलुन, तालीमुन, तफ़ईलुन। मुतकब्बिरुन, मुतकब्बिरुन, मादा क्या है? काफ बारा, ठीक है। जायद हुरूफ कौन कौन से हैं? मीम, ता और एक बा। तो यही रख के शुरू में मुता रख के और काफ बा रा में फा ऐन लाम फिट कर देंगे तो बन जाएगा मुतफ़इलुन, मुतफ़इलुन। तकब्बुरुन, तकब्बुरुन, ता जायद है और एक बा जायद है यानी ऐन कलिमा जायद है, तो ता शुरू में जायद रख के फा ऐन पे शद डालकर हम लफ्ज़ बोल देंगे तफ़उलुन, तफ़उलुन। इसी तरह इकरामुन, ताज़ीम करना के माना में इस्तेमाल होता है, तो इसमें काफ रा मीम फा ऐन लाम के मुकाबले में आ गया और पहला हमजा जायद है और एक अलिफ जायद है, तो ये बन जाएगा जी इफ़आलुन, इफ़आलुन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह 8वें सबक में औज़ान कलिमात के हवाले से मौलवी अब्दुस्तार साहब ने जो हमें बताने की कोशिश की है वो हमें समझ में आ गई है। खुलासा कलाम ये है कि इस्म 3 कम से कम हरूफ पर, असली हरूफ पर मुश्तमिल होता है, इसी तरह फ़ेल भी कम से कम 3 असली हरूफ पर मुश्तमिल होता है। इस्म जो है ये 3 से बढ़ भी सकता है, यानी जो 3 पर मुश्तमिल होता है उसे सुलासी कहते हैं। अगर 4 हो तो रुबाई कहलाएगा और 5 हो तो खुमासी कहलाएगा। इस्म तो सुलासी, रुबाई, खुमासी तक चला जाता है, लेकिन फ़ेल सिर्फ सुलासी और रुबाई होता है। फिर असली हरूफ और ज़ायद हरूफ के बारे में हमें बताया और वज़न निकालने का तरीका बताया और आपने इस मशक में मुख्तलिफ अल्फाज जो थे उनके औज़ान निकाले। अल्हम्दुलिल्लाह आज के लेक्चर में हमारा ये सबक मुकम्मल हो गया। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में नए सबक के साथ आपसे मुलाकात होती है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।